لفظ برزخ عربی میں حائل یا رکاوٹ کو کہتے ہیں، یعنی موت کے بعد انسان ایک درمیانی عالم میں داخل ہوتا ہے جو قیامت سے پہلے تک قائم رہتا ہے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق انسان کی زندگی 3 مرحلوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 دنیاوی زندگی، نمبر 2 برزخی زندگی، نمبر 3 آخرت کی زندگی۔ ان میں سے برزخی زندگی وہ درمیانی حالت ہے جو مرنے کے بعد قیامت سے پہلے تک رہتی ہے۔ اس میں انسان کی روح ایک مخصوص عالم میں رہتی ہے جہاں اسے اس کے اعمال کے مطابق، جہاں اس انسان کو اس کے اعمال کے مطابق راحت یا عذاب ملتا ہے۔ برزخی زندگی کے دلائل قرآن مجید۔ پہلی دلیل سورۃ المومنون کی آیتیں ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت۔ انسان کہے گا اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں نیک عمل کروں۔ ہرگز نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون۔ الحمدللہ آج بتاریخ 26 اکتوبر 2025 عیسوی بروز اتوار 3 جمادی الاول 1447 ہجری، مقام مسجد آمنہ علیم الدین ہفتہ واری پروگرام منعقد ہے۔ آج کے درس کا عنوان ہے برزخی زندگی قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ لفظ برزخ عربی میں حائل یا رکاوٹ کو کہتے ہیں، یعنی موت کے بعد انسان ایک درمیانی عالم میں داخل ہوتا ہے جو قیامت سے پہلے تک قائم رہتا ہے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق انسان کی زندگی 3 مرحلوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 دنیاوی زندگی، نمبر 2 برزخی زندگی، نمبر 3 آخرت کی زندگی۔ ان میں سے برزخی زندگی وہ درمیانی حالت ہے جو مرنے کے بعد قیامت سے پہلے تک رہتی ہے۔ اس میں انسان کی روح ایک مخصوص عالم میں رہتی ہے جہاں اسے اس کے اعمال کے مطابق، جہاں اس انسان کو اس کے اعمال کے مطابق راحت یا عذاب ملتا ہے۔ برزخی زندگی کے دلائل قرآن مجید۔ پہلی دلیل سورۃ المومنون کی آیتیں ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت۔
انسان کہے گا اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں نیک عمل کروں، ہرگز نہیں۔ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ موت کے بعد انسان برزخ میں داخل ہو جاتا ہے جہاں سے قیامت تک اس کی واپسی ممکن نہیں۔ جبکہ انسان اللہ سے یہ کہے گا کہ اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں واپس بھیج دے، اللہ کہے گا نہیں ہو سکتا۔ دوسری دلیل سورہ غافر کی آیت، اللہ نے کہا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ آل فرعون کو صبح شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے، آل فرعون کو صبح اور شام آگ پہ پیش کیا جاتا ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی حکم ہوگا، یہ کہا جائے گا انہیں شدید ترین عذاب میں داخل کرو۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ فرعون اور اس کی قوم کو قیامت سے پہلے آگ پر پیش کیا جا رہا ہے، یعنی برزخ میں انہیں عذاب مل رہا ہے۔ تیسری دلیل سورہ یاسین کی آیت ہے، اللہ نے کہا قیل ادخل الجنۃ قال یا لیت قومی یعلمون، کہا گیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے کہا کاش میری قوم کو علم ہوتا کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا ہے اور مجھے عزت والوں میں کر دیا ہے۔ یہ آیت برزخی جنت کی گواہی ہے۔ اس آدمی کو موت کے فوراً بعد جنت میں مقام دکھایا گیا، اس انسان کو مرنے کے فوراً بعد جنت میں اس کا ٹھکانہ بتایا گیا۔ احادیث میں بھی برزخ کا ذکر ہے۔ سنن ترمذی کی روایت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے، اگر اس سے جو نجات پا گیا تو اس کے بعد اس کا معاملہ آسان ہوگا، اور اگر اس سے نجات نہ ملی، کسی انسان کو قبر سے نجات نہ ملی، اس کے بعد کا معاملہ اس انسان کے لیے اور سخت ہوگا۔ بخاری مسلم کی روایت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے دو فرشتے آتے ہیں، جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے دو فرشتے آتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں من ربک ما دینک من نبیک، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تمہارے نبی کون ہے۔ مومن صحیح جواب دے، جو مومن ہے وہ خبر میں فرشتوں کے سوالات کے جوابات بالکل صحیح دے، جبکہ منافق اور کافر جواب نہیں دے سکے۔ بھائی، قبر میں راحت یا عذاب، قبر میں اس انسان کے لیے راحت ہے یا عذاب ہے۔ مسند احمد کی روایت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبر یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ مختصر بات یہی ہے کہ عالم برزخ ایک مستقل مرحلہ ہے جو انسان کے مرنے کے بعد وہ مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ بھائیوں، ہر انسان کو چاہیے کہ وہ انسان عالم برزخ میں کامیابی کے لیے اس دنیاوی زندگی میں اعمال صالحات توحید کی زندگی گزارے، نیک اعمال کرتا رہے، تقوی کی زندگی گزارے۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں آخرت کو یاد کرنے، موت کی بعد کی زندگی کی تیاری کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کو آپ اپنے رشتہ دار اور دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اپلوڈ کرتے ہیں آپ اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔